خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بمطابق مقدس یوحنا رسول کے، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس یوحنا رسول کے مطابق لکھی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا اور کہا، دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے حق میں نے کہا تھا کہ ایک آدمی میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، لیکن اسی لیے میں پانی سے استباق دیتا ہوں کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اور یوحنا نے شہادت دے کر کہا کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا۔ میں بھی اسے نہ جانتا تھا، مگر جس نے مجھے بھیجا کہ پانی سے استباق دوں، اس نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے، وہ وہی ہے جو روح القدس سے استباق دیتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے اور میں نے شہادت دی ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز مومنین، لطوری سال کے دوسرے عام اتوار کی عبادت میں ہم سب شامل ہوتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بارہا ہم سب سے پیار کرتا ہے اور ہم سب کو یگانگت میں رہنے کا فضل عطا کرتا ہے، تاکہ ہم باہم اس کی آواز کو سنیں اور اس کی طرف رجوع لائیں۔ تو عزیز مومنین، آج کی تلاوتوں کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ہے یسوع المسیح کی شاگردیت میں آنا، اور اس کی شاگردیت سے ہمیں کیا انعامات ملتے ہیں، اس کی شاگردیت میں آنے سے ہمیں کیا افادیت حاصل ہوتی ہے، ہم آج کے لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی تلاوت جو ہم نے آج کی سنی تھی، اگر آپ سب نے اس تلاوت کو پڑھا ہو، سنا ہو، تو ایک ایسے خادم کی بات کی گئی ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے گا۔ تو عزیز مومنین، انجیل مقدس پر غور کریں تو انجیل مقدس میں یوحنا استباغی جو ہے یسوع المسیح کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دو لقبات کو متعارف کرواتے ہیں یسوع المسیح کے، بڑے خاص اور ہم سب کے ایمان کی بنیادی اکائی ہے۔ ایک وہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برا جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور دوسرا لقب کون سا بیان کرتا ہے کہ یہ ہے خدا کا بیٹا، جس کا وہ برملا اظہار اور اقرار کرتا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برا، اور دوسرا کہ یہ ہے خدا کا بیٹا۔ تو عزیز مومنین، اگر ہم برے کے بارے میں دیکھیں تو یہودیوں میں ایک خاص ایمان اور عقیدہ پایا جاتا تھا کہ وہ اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی برکات کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے اپنے
قربانیاں جو ہیں وہ خدا کے حضور گزرانتے تھے، وہ برے ذبح کر کے خدا کی نظر کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کے رحم کو، خدا کی برکت کو حاصل کر سکے۔ تو در حقیقت یسوع المسیح کے بارے میں یوحنا یہی بتاتا ہے کہ وہ جو بروں کا تم خون بہاتے رہے، اس سے ہماری مغفرت نہیں ہے۔ پولس رسول بھی کہتے ہیں بیلوں یا بروں کے یا بچڑوں کے لہو سے نہیں، بلکہ تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ اور اگر کوئی مغفرت دے سکتا ہے، معافی دے سکتا ہے، خلاصی دے سکتا ہے، مخلصی دے سکتا ہے، تو وہ یسوع المسیح کا پاک لہو ہے۔ لیکن عزیز مومنین، اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یوحنا اسباغی نے آج ایک اقرار کیا ہے۔ اقرار کیا کیا ہے کہ میں بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے۔ میں اس لائق نہیں کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولوں۔ وہ اپنے آپ کو بڑا عاجزی، حلیمی کے ساتھ پیش کر رہا ہے، لیکن دور حاضرہ میں آج ہم دیکھیں تو ہم کسی کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں حسد زیادہ آ جاتا ہے۔ لیکن یوحنا اسباغی کے بھی بہت سے شاگرد تھے، بہت سے لوگ اس کی آواز کو سن کر دریائے اردن پر آئے تھے، لیکن ان سب کو کیا اقرار کرتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ۔ خدا کا جو برہ ہے اس کے بارے میں متعارف کرواتا ہے، جیسے پطرس رسول کہتا ہے میں گھٹوں اور تو بڑھے۔ تو یوحنا اسباغی کے زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بیان نہیں کر رہا، اپنی ویلیوز، اپنی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ آنے والے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، مجھے پہچانے، مجھے جانے، لیکن یوحنا اسباغی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ مسیحا کے بارے میں لوگوں کو سکھاتا ہے، اس برے کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عزیز مومنین، یوحنا نے تو انفرادی طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ دیکھو یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ لیکن پاک ماس میں ہم جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ ہمارا انفرادی نہیں ہے، وہ واحد کے صیغہ میں نہیں ہے، بلکہ جمع کے صیغہ میں آتا ہے کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ تو عزیز مومنین، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالتا ہے، تو خدا لوگوں کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ آج رات میں تمہیں ملک مصر کی غلامی سے نکالوں گا، اور بیشتر اس سے کہ میں تمہیں یہاں سے نکالوں اور جو مصر کے پلوٹے ہیں میں ان کو مار دوں گا۔ تم اپنے جوتے پہنے رکھنا اور اپنی کمروں کو کسی رکھنا۔ لیکن خدا نے موسیٰ کے ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا کہ تو ایک نر برہ لے اور اسے ذبح کر، اور اس کا خون تمام اسرائیلیوں کے چوکٹوں پر لگا دے، تاکہ جب فرشتہ میں بھیجوں تو اسرائیلیوں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ تو انہوں نے بھی برہ ذبح کیا، اور اس برے کا خون جو ہے وہ تمام اسرائیلیوں کے چوکٹوں پر لگا دیا۔ تو عزیز مومنین، دوسرا یوحنا اسباغی کا اقرار کیا ہے؟ یہ ہے خدا کا بیٹا،
اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے اقرار کیسے دیکھا ہے، کیسے اس کا اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے آسمان کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے اور روح کو کبوتر کی مانند اس پر آتے ہوئے اور ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے، اور آسمان سے بھی آواز کیا آتی ہے کہ یہ ہے میرا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، یا یہ ہے میرا بیٹا المحبوب، تم اس کی سنو۔ تو عزیز مومنین، یوحنا جو ہے، یوحنا کی انجیل میں یہ واقعہ جو ہے دوسری اناجیل سے تھوڑا سا منفرد ہے، لیکن وہ صرف اس بات کو عیاں اور واضح کرتا ہے یوحنا کہ میں اس کی شہادت دے کر کہتا ہوں کہ اس نے بپتسمہ لیا، اور یہ بپتسمہ جو ہے یہ روح القدس سے ہے، اور یہ آگ سے بپتسمہ جو ہے یسوع مسیح دے گا، لیکن یوحنا کا بپتسمہ پانی سے تھا، لیکن وہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی کھولنے کے لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ آج کا پیغام ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اندر جو حسد ہے، جیلسی ہے، ہم اسے ختم کریں۔ حتیٰ کہ یوحنا نے بھی اقرار کیا ہے کہ میں تو اسے نہیں جانتا۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کوئی اچھا بچہ کوئی کام کر لے، کوئی بیٹی اچھا کام کر لے تو ہم اس کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ حتیٰ کہ یوحنا جو ہے وہ یسوع مسیح کا کزن ہے، 6 ماہ سے بڑا ہے، کٹھے کھیلتے رہے ہوں گے۔ وہ کلام مقدس میں لکھا ہے نا، کیا ناصرت سے بھی کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ آج خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور اپنوں کو قبول کریں، اور اپنوں کو بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، ہم انہیں بھی شابش اور مبارکباد دے سکتے ہیں۔ لیکن عزیز مومنین، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہوئے وفادار رہیں۔ وفاداری لازمی ہے، جیسے یوحنا اصطباغی میں وفاداری ہے کہ وہ خدا کی آواز کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ خدا کی راہ کو تیار کرتا ہے تاکہ یہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا کر لے جانے والا برا ہے وہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کیونکہ میں نے پہلے بتایا پولس رسول نے بڑی واضح کیا ہے کہ اب تمہاری قیمت ادا کی گئی ہے۔ قیمت کیا ادا کی گئی ہے؟ یسوع مسیح کا پاک لہو۔ اب ہم اس برے کے پاک لہو سے خریدے ہوئے ہیں۔ تو عزیز مومنین، آئے خدا سے دعا مانگی کہ خدا ہم سب کو ایمان کی مضبوطی، پختگی عطا کرے تاکہ ہم خدا کے بیٹے کو پہچانیں اور ہمیشہ اس کی آواز کو سنیں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہے۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔